نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قبر کے 3 سوال اور قبر سے پہلے دنیا کی زندگی اور دنیا کی حیات اور اس کے مقصد حیات کو جاننا ضروری ہے۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا انسانوں اور جنوں کی زندگی کا پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پھر موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ کس میں زیادہ اچھا ہے؟ عمل میں، اور وہی بہت زبردست بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ الملک۔ تو گویا زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اچھے عمل کی نیت اور اس کے بعد اس کا طریقہ۔ احسن عمل کی جو تعریف ہمیں ملتی ہے، اس کی جو 2 شرائط ہمیں ملتی ہیں، وہ ہے نیت اور صحیح طریقہ۔ ہم نے زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا سمجھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں زیادہ اچھا کون ہے۔ گویا ہم زندگی میں کچھ بھی بن جائیں مگر اچھی عبادت میں اچھا عمل، یعنی ہم زندگی میں کچھ بھی اچیو کر لیں، کوئی ڈگری، کوئی مقام، کوئی سیٹ، کچھ بھی ہمیں مل جائے، مگر اللہ کی نظر میں ہمارا ذاتی عمل، ہمارا ذاتی اخلاق، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عمل میں کون اچھا ہے۔ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا، کس کام میں لگایا، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے۔ گویا یہ 5 جو چیزیں ہیں، یہ انسان کی زندگی میں کرنے والے اس کے ہر عمل کے حسن اور ان کی اچھائی اور اس کی کمائی کو اللہ کی نظر میں پیش کرنا ہے۔ پھر یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ انعام کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ یعنی آج جو ہے انسان نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔
کیونکہ آج اس کے پاس مہلت عمل باقی ہے۔ آج انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے اور ہر لمحے جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزارے، کیونکہ یہ مہلت عمل ختم ہوتے ہی ایک ایسا جہان آنے والا ہے جس میں عمل کا کوئی موقع نہیں۔ امام فخر الدین رازی سورۃ العصر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ان 4 خصوصیات کے حامل ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانے والے۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنے والے۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے۔ اور نمبر 4، صبر کی تلقین کرنے والے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عصر یعنی زمانہ وہ ظرف ہے جس کے اندر حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر انسان سب کچھ کرتا ہے اور تنگی اور ترشی، سختی اور نرمی، تنگ دستی اور فاقہ مستی اس پر گزرتی ہے، لہٰذا عمر انسانی کے اوقات بہت قیمتی ہیں۔ امام رازی کا بھی قول ہے کہ سورۃ العصر کا مطلب میں نے ایک بڑے فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب، یعنی عمر کی جو مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان خسارہ ہی خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی طرح علی کے قول میں بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا دار وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی۔ عمر انسانی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار القرار ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا اصل گھر ہے۔ تو اصل گھر کہاں ہے؟ آپ کا، میرا، ہم سب کا اصل گھر کون سا ہے؟ یہ گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ فرش ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ چھت ہے جس کے نیچے میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اصل گھر کہاں ہے؟ آخرت ہی رہنے کا اصل گھر ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور دنیا کی یہ زندگی محض ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دل لگی ہے، کھیل ہے۔ جو دنیا کا خالق ہے، جو زندگی کا خالق ہے، یہ اس کی رائے ہے، یہ اس کی بات ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے یہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ ہم اصل میں کس جہان کے لیے، کس گھر کے لیے، کس زندگی کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ دراصل ہم ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہم کہاں الجھے ہوتے ہیں؟ دنیا کے مسائل ہمیں سب کچھ لگتے ہیں، دنیا کے کام، دنیا کے دکھ۔ زندگی کا سب سے بڑا دکھ کون سا ہے؟ سب سے مشکل کیا ہے دنیا کا؟ کیا ہے؟ موت کی حقیقت۔ یعنی زندگی میں جتنے بھی دکھ ہوں، کتنا بھی کچھ ہو، کتنی ہی محرومیاں ہوں، سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ مہلت عمل کا چھن جانا۔ سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟
بغیر تیاری کے یہاں سے گزر جانا سب سے مشکل کیا ہے؟ قبر کی پہلی رات اور اس کی تنہائی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا کی زندگی کو محض ایک دل لگی اور کھیل سمجھنا اور اس حقیقت کو جان لینا کہ میرا آخری گھر اور حقیقت میں جو میرا گھر ہے وہ آخرت کا ہے اور اس کے مسائل زیادہ بڑے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں پکڑ نہ لینا اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا دینا۔ کیونکہ جس شخص نے اپنی موت کو یاد رکھا اور جس شخص نے اس حقیقت کو سمجھ لیا پھر وہ زندگی کی اہمیت کو پالے گا۔ حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے۔ کیوں؟ کیونکہ موت سے بچنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی وقت اور احتساب کے بارے میں فرماتے تھے تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو اللہ سے کتنے دور ہوئے، اللہ سے کتنے دور ہوئے یا قریب ہوئے، انالیسس کرو۔ شیطان سے کتنے دور ہو گئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ اور یہ سوچ اسی دنیا کی زندگی، اسی سانسوں کے آتے جاتے وقت میں، اسی مہلت عمل میں اس احساس کا جاگ جانا ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے ہی کسی کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی، اس کی جنت آ گئی، اس کی دوزخ آ گئی، اس کی حقیقت آ گئی، اس کا انجام آ گیا۔ یعنی قیامت کیا ہے؟ میری قیامت کیا ہے؟ میری آنکھ کا بند ہونا۔ آپ کی قیامت کیا ہے؟ آپ کی آنکھ کا بند ہونا۔ اور یہ بند ہونا ہم نہیں جانتے کب واقع ہو جائے، تو گویا ہم نہیں جانتے قیامت کب واقع ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر حال میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر موڈ ماحول میں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ ہی لے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی محفوظ ہو جاؤ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہر کس مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ تو وقت کی قدر و قیمت اور موت کی حقیقت کو یاد رکھنا یہ انسان کو مقصد زندگی سے جوڑے رکھنے، اس کو یاد رکھنے میں معاون ہے، مددگار ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب فاطمہ نے یہ کہا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت کو محسوس کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں ہائے تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چھوٹی بیٹی، بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے۔
جب ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آنے ہی والا ہے، یہ ہو کے رہنے والا ہے، یہ ٹلنے والا نہیں، یہ چھوٹنے والا نہیں، ہم اس سے بچنے والے نہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان میں ایک اور خط کھینچا جو اس چوکھٹے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے یا پھر گھیر ہی چکی ہے، اور یہ جو بیچ کا خط ہے، یعنی بیچ کی لمبی لکیر ہے باہر نکلا ہوا، وہ اس کی امید ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ بس اگر وہ انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور اگر دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، یعنی 99 حادثات اور مصیبتیں ہیں، 99۔ اگر وہ موتیں اس سے خطا بھی کر جائیں، یعنی ان حادثات سے وہ بچ بھی جائے، یہ موتیں اس کو نہ بھی پا سکیں، تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، صرف ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم جانتے نہیں ہیں، اور اس لیے کہ ہم ہر وقت اس کی تیاری میں رہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب جب وہ وقت مقرر ہے اور اس مقرر وقت کو آگے پیچھے کرنے کی ہمت اور سکت کسی میں نہیں، اور جگہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مقرر ہے۔ سیدنا مطر بن اقامس ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کے لیے اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ جب ہم کہیں آئیں جائیں سفر میں اللہ کو یاد رکھیں تو استغفار کرتے رہیں، سواری پہ بیٹھیں تو کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یعنی ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم سفر کر کے کہیں بھی پہنچ جائیں، اصل میں تو ہم لوٹ کے جانے والے کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہی بولتے ہیں نا ہم سفر میں۔ پھر یاد رکھیے کہ جو پردیس میں وفات ہے اس کا اجر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مدینہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو فرمایا، کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جب آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک پیمائش کر کے اتنی جگہ جنت میں دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے گھر سے، اپنے جگہ، اپنے مقام، اپنے علاقے سے دور وفات پا جائے تو حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس عقیدے پہ اپنا پورا توکل رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے اللہ سے اچھی کہ اس کے لیے یہ باعث اجر ہے
بجائے اس کے اس کو بدفعل سمجھا جائے۔ پھر یاد رکھیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ سخت ہے، کسی کی بھی ہو گھبرا دینے والی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی چاہے یہودی کی ہی موت ہے مگر اس کو دیکھ کر ایک مومن کے اندر فکر جاگتی ہے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ فکر جگا دیتی ہے نا کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور بے شک ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، جلد ہی تم سے مل جانے والے ہیں۔ پھر موت کی سختیاں ہیں، موت آسان نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کے لیے اللہ آسان کر دے، اس کی خاص کیفیت ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا، ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی۔ زکوان سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتے، پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ بلا شبہ موت کی بے ہوشی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں جو کام کرنے والا ہوتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے مومن کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ مومن کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ اس کی موت کو اس تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت آسان بھی ہو اور اس کی یعنی تکلیف کم ہو، اللہ کی مدد آئے اس وقت میں، تو ایک اچھا مومن بن کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ شریح بن ہانی کی روایت ہے، کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، بے شک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہی ہونے والا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے، سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔